ایک گہری جنگلوں سے گزرتے ہوئے ایک شگفتہ خوبصورت محل کا منظر نظر آیا۔ یہ محل باغوں اور میناروں سے بھرپور تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک خاموش تاریکی بسی تھی جو اسے بے رحمانہ بنا رہی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ محل ایک دفعہ خونی خواب کی وجہ سے لاشوں کا گھر بن گیا ہے۔ اس محل کا نام تھا ہیروندی پیلاس۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں روحوں کا ٹھکانہ ہے، اور رات کو جب چاند اپنی منورتا تھا، محل میں عجیب و غریب چیخنے سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک شجرہ زار گروپ نے اپنی کمپ لگانے کا فیصلہ کیا، جس کا راستہ ہیروندی پیلاس سے گزرتا تھا۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں شجرہ زار میں جمع ہوئے اور راہ ڈھونڈنے کے لیے ہیروندی پیلاس کی جانب رواں ہوئے۔ رات کے وقت جب مہتاب نے اپنی روشنی بکھیری، شجرہ زاریوں کا راستہ ہیروندی پیلاس کی طرف لے گیا۔ جب وہ اس محل کے قریب پہنچے تو انہوں نے اس محل کی دیواروں کی اجازت لی۔ جب انہوں نے محل کے اندر قدم رکھے، ان کو اندرونی تاریکی نے غیر معمولی خوفزدہ کر دیا۔ وہاں انہوں نے چیخنوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جن کی وجہ سے وہاں کا ماحول مخوف اور خوفناک محسوس ہوا۔ لیکن بہادر لڑکا جب تکتے رہے، اسے دل کا سکون نہیں ملا۔ وہ محل کے اندر مزید کھیلتا گیا۔ جب وہ بالکل سب سے اوپر پہنچا، اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اس کو دل کی مدد کر رہی تھی۔ لڑکی کا نام تھا مہندی۔ مہندی نے بتایا کہ یہ محل کسی بہت عزیز ممبر کا تھا جو مر گیا ہے، اور اس کی روح محل میں پھنس گئی ہے۔ اسے یہاں قید کیا گیا ہے۔ لیکن رات کو جب چاند نکلتا ہے، روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بہادر لڑکا نے مہندی کو مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مہندی سے مدد لیتے ہوئے محل کے راز کا پتہ لگایا۔ مہندی نے بتایا کہ صاحبزادی کے روح نے اسے محل کے اندر قید کیا ہے، اور یہ صاحبزادی کی مرحوم بیوی کی وفات کے بعد ہوا۔ صاحبزادی نے اس محل کو مکرت چھوڑ دیا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کے روح کو محل میں بند کر دیا۔ بہادر لڑکا نے مہندی کے راستے کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے محل کے روح کو آرام دیا۔ روح نے شکریہ ادا کیا اور اس کی بدعنوانی سے آزاد ہو گئی۔ ہیروندی پیلاس کا محل دوبارہ سکون و امن سے بھر گیا، اور وہاں لوگوں نے اسے محبت اور خوشنودی سے آباد کیا۔ بہادر لڑکا اور مہندی کی جوڑی نے محل کے باقی راتوں کو خوشیوں سے گزاری اور وہاں کی روحانی حقائق کو سب سے بھیا باندھ کر چلے گئے۔